وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ دونوں طرح کے گناہ چھوڑنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ اور انسان کسی بھی چیز کو اس وقت چھوڑتا ہے جب اس کے نقصانات سے وہ مکمل طور پر آگاہ ہو۔ اگر کسی چیز کے نقصان کا اسے علم نہیں تو وہ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کسی بڑے آدمی کو اگر زہر والا بسکٹ دیا جائے یا مثلاً کہا جائے کہ یہ 1000 بسکٹ ہیں، 9999 بسکٹ بالکل ٹھیک ہیں، ایک بسکٹ زہر والا ہے، لیکن جو زہر والا ہے اس کا پتہ نہیں کہ کون سا ہے، تو کیا وہ 1000 بسکٹ میں سے کسی ایک کو بھی ہاتھ لگانا گوارا کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ اس کو یہ خطرہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے میں جس بسکٹ کو ہاتھ لگاؤں صحیح سمجھ کر وہی زہر آلود ہو۔ اب اس کو زہر کے نقصان کا پتہ ہے۔ زہر ایک ایسی چیز ہے جو زہر کے نقصان کا اس کو پتہ تھا، تو اس نے ایک زہر والے بسکٹ کی خاطر 999 صحیح بسکٹ کھانا بھی چھوڑ دیے، پتہ تھا اس کو۔ لیکن یہی زہر والا ایک بسکٹ ایک چھوٹے بچے کو دے دو کہ یہ لو بیٹا بسکٹ ہے کھاؤ، تو وہ فوراً سے پہلے کھا لے گا۔ کیوں؟ چھوٹے بچے کو زہر کے نقصانات کا پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ڈاکو ہے، کسی کے گھر میں ڈاکو آ گئے تو انسان اپنا گھر کا دروازہ نہیں کھولتا، کنڈی نہیں کھولتا، لاکھ کوئی باہر سے دروازہ کھٹکھٹاتا رہے وہ کبھی بھی نہیں کھولے گا۔ وہ لاکھ اس کا منت ترلا کرے کہ بھائی خدا کے لیے میں مر رہا ہوں، سردی ہے باہر، بارش ہو رہی ہے، تھوڑی دیر دروازہ کھول دو، لیکن اگلے بندے کو جب تک پہچان نہ ہو جائے کہ میرے دروازے پر کون ہے، کون کھٹکھٹا رہا ہے، تو پہچان کے بغیر دروازہ نہیں کھولتا۔ کیوں نہیں کھولتا؟ اس لیے کہ اس کو ڈاکوؤں کے نقصانات کا کیا ہے؟ علم ہے۔ سانپ ہے، سانپ کسی کے گھر میں بھی نکل آئے اگر تو ہر بندہ فوراً سے پہلے اس کو مارے گا، کبھی بھی اس کو مہلت نہیں دے گا۔ کسی بھی گھر میں سانپ آ جائے تو جب تک لوگ اس کو مار نہ لیں، ختم نہ کر لیں، انہیں چین نہیں آتا، تلاش کرتے رہتے ہیں اسے، ڈھونڈتے ہیں اسے کہ کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ اب سانپ سے کیوں لوگ ڈرتے ہیں، کیوں خوف کھاتے ہیں، کیوں اس کو مارنے کے پیچھے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ سانپ کے نقصانات کا کیا ہے؟ علم ہے۔ یہ نقصان دیتا ہے، یہ کسی کو معاف نہیں کرتا۔ ان 2-3 مثالوں سے پتہ چلا کہ جس چیز کے نقصان کا بندے کو علم ہو اس سے بندہ کیا ہوتا ہے؟ بچتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو ہمارا نفس ہے نا، یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے ایک زہریلا بسکٹ۔ نفس بھی کیا کرتا ہے؟ گناہوں کی بسکٹ کھلاتا ہے نا ہمیں، سمجھ آ رہی؟ آج یہ کر لو، آج ادھر دیکھ لو، آج ادھر چلے جاؤ، آج یہ انجوائے کر لو۔ یہ نفس بھی گویا زہر والے کیا کھلا رہا ہے؟ یہ گناہ آلود زہر والے بسکٹ کھلا رہا ہے۔ تو ہم جیسے وہاں پر زہر والا بسکٹ کھانے سے بچے تھے اس زہر کا علم ہونے کی وجہ سے، ایسے ہی نفس بھی جب ہمیں گناہوں کے بسکٹ کھلائے تو ہمیں اس کے نقصانات کا اگر اندازہ ہو جائے تو ہم اس سے بھی کیا کریں گے؟ بچیں گے۔ یہ بچنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح جیسے سانپ گھر میں آ جائے تو سانپ سے بھی کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو
بچاتے ہیں۔ تو یہ جو برا دوست ہوتا ہے نا، یہ بھی سانپ کی مانند ہوتا ہے۔ جیسے فارسی زبان کا ایک مقولہ ہے، کہتے ہیں یار بد مارے بد، برا دوست سانپ کی طرح ہوتا ہے، بلکہ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے برا دوست۔ کیوں؟ سانپ کے ڈسنے سے جان جاتی ہے، برے دوست کے ڈسنے سے ایمان جاتا ہے۔ بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ برا دوست شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ برا دوست شیطان سے بھی زیادہ خطرناک۔ کیوں؟ شیطان گناہ کی طرف صرف رہنمائی کرتا ہے، انگلی پکڑ کر گناہ کرواتا نہیں۔ شیطان صرف گناہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، دل میں خیال لاتا ہے گناہ کا، ہاتھ پکڑ کر گناہ کرواتا نہیں شیطان، بندہ خود کرتا ہے۔ لیکن برا دوست اتنا خطرناک ہے کہ وہ اپنے دوست سے گناہ زبردستی کروائے گا۔ برے دوستوں کی محفل میں بندہ بیٹھے نا، شرابیوں کی محفل میں بیٹھے گا تو برے شرابی دوست اس کو شراب پینے پر کیا کریں گے؟ مجبور کریں گے نا، گویا وہ ہاتھ پکڑ کے گناہ کی طرف لے کر جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ جیسے سانپ سے دوستی کرنے سے ڈرتے ہو، برے دوست سے بھی دوستی کرنے سے کیا کرو؟ ڈرو۔ دوست اچھا بناؤ۔ اچھے دوست کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی موقع ملے گا وہ اچھائی ہی کی طرف تمہیں لے کر جائے گا۔ نمازی سے دوستی لگاؤ گے، نمازی بن جاؤ گے۔ شریف بندے سچ بولنے والے سے دوستی لگاؤ گے، سچائی زبان پر آ جائے گی۔ جو اوصاف ہوں گے وہ آپ کے اندر بھی منتقل ہوتے چلے جائیں گے۔ قیامت والے دن انسان جو سب سے بڑی حسرت کرے گا نا، جب اسے جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کی زبان پر کیا ہوگا؟ جب جہنم میں گھسیٹ کر ڈالا جا رہا ہوگا اس کی زبان پر ہوگا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش دنیا میں نے فلاں سے دوستی نہ کی ہوتی، آج مجھے برے دوستوں نے مروا دیا ہے کہ دیکھو میں جہنم میں جا رہا ہوں۔ ان دوستوں کی غلط سوسائٹی، غلط محفل، غلط ان کی طریقوں پر میں چلا تو وہ خود بھی برباد ہوئے اور مجھے بھی برباد کر دیا۔ کاش میں نے دنیا میں ان برے دوستوں سے دوستی نہ لگائی ہوتی۔ یہ اس کی زبان پر ہوگا قیامت والے دن۔ تو برے دوست اتنے خطرناک ہیں۔ تو فرمایا جیسے سانپ سے بچتے ہو، ان سے بھی کیا کرو؟ بچو، ان سے بھی احتیاط کرو، ان سے بھی دور رہو۔ اور جیسے ڈاکو ہوتا ہے نا، ڈاکو سے بھی انسان کیا کرتا ہے؟ بچتا ہے۔ ڈاکو کے نقصانات کا اس کو پتہ ہے۔ اچھا، ڈاکو وار کب کرتا ہے؟ ڈاکہ کب مارتا ہے؟ اس وقت ڈاکہ مارے گا جب گھر والے غفلت کی نیند کیا ہو رہے ہوں گے؟ سو رہے۔ جب گھر والے الرٹ ہوں، جاگ رہے ہوں تو ڈاکو کبھی بھی نہیں آتا۔ گھر والے غافل ہوں گے تو ڈاکو اپنا کام کرے گا۔ یہ شیطان بھی ایک ڈاکو ہے۔ جیسے وہ ڈاکو مال کے ڈاکو ہیں، شیطان ایمان کا ڈاکو ہے۔ اچھا، یہ بھی بندے پہ اٹیک کب کرتا ہے؟ جب بندے کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے نا، تو یہ غافل دل پر اٹیک کرتا ہے اور اس میں گناہوں کے خیال ڈالتا ہے۔ کبھی اس دل پر اٹیک نہیں کرے گا شیطان جو اللہ کو یاد کر رہا ہوگا۔ جو دل اللہ کی یاد میں، تو سمجھو وہ دل کیا ہے؟ الرٹ ہے۔ اور الرٹ جگہ پر کبھی بھی ڈاکو حملہ نہیں کرتا۔ وہی حملہ کرتا ہے جہاں غفلت میں پڑے ہوئے سارے۔ جو دل اللہ کی یاد میں نہیں تو سمجھو وہ دل کیا ہے؟ غافل ہے۔ اور جو دل غافل ہے شیطان وہیں پر اٹیک کرے گا اور گناہوں کے خیالات وہیں پر آئیں گے، گناہوں کے سارے پلان وہیں پر بنیں گے۔ تو فرمایا جیسے ڈاکوؤں کے نقصانات سے آپ آگاہ ہو اور بچتے ہو، ایسے ہی شیطان کے نقصانات سے بھی اگر آگاہی ہو جائے تو تمہیں شیطان سے بچنا بھی کیا ہو جائے؟ آسان۔ ان چند مثالوں سے کیا بات سمجھ آئی کہ انسان جس چیز کے نقصان سے آگاہ ہو جائے اس سے کیا ہوتا ہے؟ بچتا ہے۔ مزید دیکھیں، ڈاکٹر حضرات ہیں، یہ ڈاکٹر حضرات چربی والی چیزیں، چکنائی والی چیزیں، ان کے نقصانات سے کیا ہوتے ہیں؟ آگاہ ہوتے ہیں نا بہت زیادہ۔ یہ بہت بچتے ہیں ان چیزوں سے، دور بھاگتے ہیں، کبھی بھی چکنائی والی چیزوں کو یہ ہاتھ نہیں لگائیں۔ میرے آپ جیسے بندے جو ان چکنائی والی چیزوں کے نقصانات سے پوری طرح آگاہ
تو ہم چاول بھی کھا رہے ہیں، بریانی بھی کھا رہے ہیں، کباب بھی کھا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ اندر ڈالتے چلے جاتے ہیں. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ چیزیں تباہی کرتی ہیں، لیکن ہمیں ان کے نقصانات کا نہیں پتہ، اس لیے ہم ان چیزوں سے نہیں بچ رہے. ڈاکٹروں کو ان کے نقصانات کا پتہ ہے تو ڈاکٹر ان چیزوں سے کیا ہو رہے ہیں؟ بچ رہے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ایک پڑھا لکھا انجینئر ہے، اب ایک کھمبا ہے اور اس کے ساتھ بجلی کی تاریں گزر رہی ہیں، یا پول ہے اس کے ساتھ بجلی کی تاریں اٹیچ ہیں. اسے کہو کہ بھائی اس کو پکڑو، اس کو چھوؤ، وہ کہے گا میرا دماغ خراب ہے، میں کیوں اس کو چھوؤں جناب، یہ تو موت ہے سیدھی سادی، بجلی ہے، اور بجلی تو کسی کو معاف نہیں کرتی جناب. میں کبھی بھی اس کے قریب نہیں جاؤں گا، اس کے نقصانات کا اسے کیا ہے پتہ ہے. ایک جاہل اناڑی بندہ ہوگا وہ اس طرح کی حرکت کرے گا اور اپنی جان گنوا لے گا، کیونکہ اسے اپنے اس کے نقصانات کا علم نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں گناہوں کے نقصانات کا علم ہو جائے تو تمہارے لیے گناہوں سے بچنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا. پھر ایک پہلو اور بھی ہے، وہ بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ انسان بسا اوقات علم کے باوجود گمراہ ہوتا ہے. ایک تو گمراہ ہے نا کہ اس کو علم ہی نہیں ایک چیز کا، اور کبھی کبھی اس چیز کے نقصانات کا کیا ہوتا ہے اسے علم ہوتا ہے پھر بھی پنگا لے رہا ہوتا ہے. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ سگریٹ پیتے ہیں. جو سگریٹ پیتے ہیں کیا انہیں سگریٹ کے نقصانات کا علم نہیں ہے؟ کیوں بھائی بولو؟ سب کو پتہ ہے کہ سگریٹ کتنی تباہی ہے، کتنا اندر کے سسٹم کو خراب کرتا ہے. حتیٰ کہ سگریٹ والی ڈبی پر بھی کیا ہوتا ہے لکھا ہوا ہوتا ہے بھئی یہ مضر صحت ہے، صحت کے لیے نقصان دہ ہے، کینسر کا باعث ہے، لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، پھر بھی دھڑا دھڑ پی رہے، ایک دو ڈبیاں روز پی جاتے ہیں جناب. تو لکھا ہوا بھی ہے اس کے اوپر، پتہ بھی ہے سب کو، اور سگریٹ پینے والا دوسروں کو کیا کر رہا ہوتا ہے؟ تبلیغ کر رہا ہوتا ہے بھائی سگریٹ نہیں پینا، بری چیز ہے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ دوسروں کو روک رہا ہوتا ہے لیکن خود پی رہا ہے صبح شام. اس کو کہتے ہیں قرآن کی زبان میں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم. کبھی انسان کا علم اسے گمراہ کر رہا ہوتا ہے، اسے علم ہے اس چیز کا لیکن پھر بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. اسی طرح انسان کو پتہ ہے حرام کھانا نقصان دہ ہے، سود کھانا نقصان دہ ہے، رشوت کا مال کھانا نقصان دہ ہے، کسی کا حق کھانا نقصان دہ ہے، بد نظری کرنا نقصان دہ ہے، گانا باجا سننا نقصان دہ ہے، بے حیائی فحاشی کا ارتکاب نقصان دہ ہے. پتہ ہے ساری چیزوں کے نقصانات کا پھر بھی وہی کام. جیسے سگریٹ پینے والے کو پتہ ہے کہ سگریٹ نقصان دیتا ہے پھر بھی وہ سگریٹ پی رہا ہے. بندے کو پتہ ہے یہ گناہ تباہ کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، لیکن اس کے جاننے کے باوجود ان گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے. گویا اس کا علم اس کو کیا کر رہا ہے؟ اب نیکی اور گناہ میں فرق دیکھیں. گناہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی اندھیرے میں، اور نیکی کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی روشنی میں. بھائی بتاؤ اندھیرے میں سانپ بچھو کیڑے مکوڑے پتہ نہیں کیا کچھ ہمارے اگر کمرے میں پھرے، ہمارے دائیں بائیں پھرے، ہمیں کچھ پتہ چلے گا؟ بولو بھائی اندھیرا ہے نا، ہمیں کیا پتہ کہ ہمارے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے. لیکن جو ہی لائٹ آن ہوتی ہے تو تمام نقصان دینے والی چیزوں کا اسے کیا ہو جاتا ہے؟ پتہ چل جاتا ہے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اول تو وہ چیزیں پھر خود بھاگ جاتی ہیں روشنی ہوتے ہی، خود نہ بھاگیں تو یہ کیا کر دیتا ہے؟ انہیں مار دیتا ہے، بھگا دیتا ہے. روشنی ہوتی ہے. جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے والے کو اپنی تباہی اور بربادی دائیں بائیں نظر نہیں آتی، لیکن جو ہی نیکی کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اس کی آنکھیں اللہ کیا کر دیتے ہیں؟ روشن کر دیتے ہیں. جب نیکی کرتا ہے تو روشنی آتی ہے، روشنی آتی ہے تو گناہوں کے نقصانات کا کیا ہو جاتا ہے؟ پتہ چل جاتا ہے. پھر وہ ان گناہوں سے بچتا ہے، پھر وہ ان گناہوں سے دور بھاگتا ہے. تو نیکی کرنے والا گویا روشن آنکھوں والا ہوتا ہے اور گناہ کرنے والا گویا تاریکی میں رہنے والا ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.
نیکیوں کو اختیار کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی کیا کر دو، چھوڑ دو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ بہت زیادہ تسبیح پڑھنا اس کا نام تقوی ہے؟ بولو بھائی۔ بہت نوافل پڑھنا اس کا نام تقوی ہے؟ تہجد پڑھنا اس کا نام تقوی ہے؟ بہت اللہ اللہ کرنا اس کا نام تقوی ہے؟ نہیں، اس کو متقی نہیں کہتے، اس کا نام تقوی نہیں ہے۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی کچھ کرنے کا نام نہیں ہے، تقوی نہ کرنے کا نام ہے۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ نہ کرنا۔ کیا مطلب؟ گناہ نہ کرنا۔ بہت لمبی چوڑی تسبیحاں، وظیفے، لمبی چوڑی چلہ کشی، نہیں، یہ ڈیمانڈ نہیں ہے اسلام کی، یہ ڈیمانڈ نہیں ہے اسلام کی۔ اسلام کہتا ہے گناہ چھوڑ دو تم متقی بن جاؤ گے، گناہ چھوڑ دو تم کیا بن جاؤ گے؟ متقی بن۔ ایک بندہ نوافل نہیں پڑھتا، تسبیحاں نہیں پڑھتا، لمبی چوڑی نفلی عبادات نہیں کرتا، وظیفے نہیں پڑھتا، تہجد نہیں پڑھتا، لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ بچاتا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ ایک بندہ تسبیحاں بہت پڑھتا ہے، نفل تہجد بہت پڑھتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی اسی طرح کر رہا ہے۔ ادھر تسبیح پڑھی، ادھر غیبت کی، ادھر قرآن پڑھا، ادھر گانا سنا، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ادھر نماز پڑھی، ادھر جا کے کسی کا حق مارا، تو بتاؤ یہ تو سب برابر ہو گیا نہیں ہو گیا؟ دیکھو اس کی ایک مثال ہے نا، جیسے ایک دفعہ دیکھا میں نے، ایک بالٹی پڑی ہوئی ہے ٹوٹی کے نیچے، ٹوٹی بند ہے بالکل، ایک قطرہ قطرہ گر رہا ہے صرف ٹوٹی میں سے، چھوٹا چھوٹا قطرہ، لیک ہے کہیں سے ٹوٹی، چھوٹا چھوٹا قطرہ گر رہا ہے بالٹی میں، لیکن اس قطرے نے ایک وقت آیا کہ بالٹی کو بالکل کیا کر دیا؟ بھر دیا، فل ہو گئی بالٹی۔ دوسری طرف دیکھا کہ ایک لوٹا پڑا ہے جو نیچے سے ٹوٹا ہوا ہے، اور اوپر اس کے ٹوٹی فل کھلی ہوئی ہے، اس کے اوپر ٹوٹی کیا ہے؟ فل کھلی ہے، لوٹا بھرنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ وہ فرق سمجھ آ رہا نہیں آ رہا؟ ادھر قطرہ قطرہ گرا ہے، اس نے بالٹی کو بھر دیا ہے، ادھر پوری ٹوٹی کھلی ہے لیکن لوٹا جو کہ توں ہے بھرنے کا نام نہیں لیتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ بالٹی میں جتنا پانی آ رہا تھا محفوظ ہو رہا تھا، اور لوٹے میں جتنا آ رہا ہے اتنا ہی، بولو بھائی، نکل کے جا رہا ہے۔ یہ فرق ہے بھائی۔ نیکی کرو لیکن نیکی کرنا اصل نہیں، گناہوں سے بچنا کیا ہے؟ اصل۔ جو لوگ نیکی کرتے ہیں ساتھ ساتھ اپنے زندگی گناہوں میں بھی اسی طرح رکھتے ہیں، تو وہ ایسا ہی ہے لوٹے والی مثال ان کی، ادھر نیکیاں کر رہے ہیں ادھر برباد کر رہے ہیں، ادھر تسبیحاں پڑھ رہے ہیں ادھر ضائع کر رہے ہیں، ادھر عبادات کر رہے ہیں ادھر خو کھاتے ڈال رہے ہیں۔ کیا فائدہ ہوا پھر؟ 0/0 نتیجہ، ساری محنت ضائع چلے گی۔ بھائی تھوڑی نیکی کرو لیکن اس کو کیا کرو؟ سنبھالو۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اس کو سنبھال کر رکھو۔ اب ایک بندہ نزلہ زکام لگ گیا اس کو، ہاں، اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے دوائی لینے کے لیے، اور ڈاکٹر نے بڑی زبردست قسم کی دوا دے دی اس کو نزلے زکام کی، تو ماشاءاللہ بڑا خوش ہوا، جی آج بہت زبردست دوائی اور بڑا زبردست نسخہ مجھے مل گیا۔ اب جناب اسی خوشی میں واپس آیا اور رستے میں جناب دکان سے ایک زبردست قسم کی آئس کریم کا ڈبہ بھی خریدا اس نے۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ کہ چلو آج اسی خوشی میں تھوڑی انجوائمنٹ ہو جائے کہ میرا زبردست علاج ہوا ہے، نسخہ بڑا اچھا ملا ہے نزلے زکام کا، تو میں دوائی سے پہلے کیا کروں؟ تھوڑی آئس کریم تناول کر لوں۔ تو کیا خیال ہے آپ ایسے بندے کو کیا کہیں گے؟ یہ اپنے ساتھ انصاف کر رہا ہے یا ظلم کر رہا ہے؟ یہ تو ظلم کر رہا ہے۔ جتنا مرضی مہنگا نسخہ استعمال کرے، جتنا مرضی مہنگی دوا استعمال کرے، لیکن اگر پرہیز نہیں کرے گا تو دوائی قطعاً اثر نہیں کر سکتی۔ اسی لیے ہر ڈاکٹر یہ کہتا ہے، ہر حکیم یہ کہتا ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ علاج بے شک تھوڑا کرو، پرہیز زیادہ کرو، نیکی بے شک تھوڑی کرو، گناہوں کا پرہیز زیادہ کرو۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ہمارا مسئلہ، ہم اتنی نیکیاں کرتے ہیں لیکن اس سے ڈبل ساتھ بدپریزی بھی کرتے ہیں، ڈبل ساتھ گناہ بھی کر لیتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے تو وہ ساری نیکیاں اپنی برباد کر رہے ہوتے ہیں۔
اس لیے ہمیں تاکید کی گئی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اے بندو ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو. جب تک گناہ نہیں چھوڑو گے تمہاری نیکیاں تمہارے کسی کام نہیں آئیں گی. اصل ہے گناہوں کو چھوڑنا. اس لیے نیت کریں ہم سب کہ اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، گناہوں سے اپنے آپ کو پاکیزہ. آنکھ کا گناہ ہے، کان کا گناہ ہے، زبان کا گناہ ہے، ہاتھ پاؤں کا گناہ ہے، دل دماغ کا گناہ ہے. کسی بھی عضو کا گناہ، ہر عضو کا اپنا گناہ ہے الگ الگ. جو بھی ہے جس شکل میں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو گناہوں سے بچنا، احتیاط والی زندگی گزارنا، یہ اصل ہوا کرتا ہے. اس لیے اپنے گھروں کے ماحول کو بھی گناہوں سے پاکیزہ بنانے کی کوشش کریں. بسا اوقات ہم اپنے گھروں کے ماحول کو پاکیزہ نہیں کرتے تو نہ چاہتے ہوئے بھی گھر میں کہیں نہ کہیں گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے. مثلا جوائنٹ فیملی ہے. اب جوائنٹ فیملی میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی کی فیملی بھی ہے، بہن کی فیملی بھی ہے، 2-3 بھائی ہیں، اکٹھے رہتے ہیں جناب. تو ظاہری بات ہے بھائیوں کی بیویاں ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں؟ محرم ہے غیر محرم ہے؟ بولو بھائی، غیر محرم ہے نا جناب. ہم بہت نیک ہیں، بڑے نمازی ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، سارے نیکیاں کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن گھر کے ماحول کو ہم نے پاکیزہ نہیں کیا اور جناب دین داری والا نہیں بنایا تو گھر میں بے پردگی کا ماحول. اور بے پردگی چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ؟ بڑا گناہ ہے. اور ایک دفعہ ہو رہا ہے یا بار بار ہو رہا ہے؟ بولو بھائی، سارا دن ہو رہا ہے. بے پردہ عورت کبھی ایک کے سامنے، کبھی دوسرے کے سامنے، کبھی تیسرے کے سامنے، دن میں پتہ نہیں سینکڑوں مرتبہ. بھئی چور چوری کرے گا 1 مرتبہ، شرابی شراب پیے گا 1 مرتبہ، زانی زنا کرے گا 1 مرتبہ، لیکن یہ گناہ گھر میں سینکڑوں مرتبہ ہو رہا ہے. تو اجنبی عورت کو دیکھنا یہ آنکھ کا زنا ہے. توجہ ہے؟ غیر محرم عورت کو دیکھنا یہ آنکھ کا کیا ہے؟ زنا ہے. اب بتاؤ آنکھ دن کو کتنی مرتبہ یہ زنا کر رہی ہے؟ کبھی ہم نے شمار کیا؟ کوئی بندہ ویسے گناہ کر لے، یعنی کوئی بدکاری کر لے تو سارا معاشرہ اس کو لعن طعن کرتا ہے، یہ ایسا بدبخت ہے، اس نے دیکھو یہ ایسا یہ فیل کیا ہے جناب. تو ہم خود یہ جو آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں، کبھی اس پر بھی خیال آیا؟ یہ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، حضور کا فرمان سنا رہا ہوں آپ کو. آنکھ کا غلط استعمال آنکھ کے زنا کے مترادف ہے. اب یہ گناہ کتنا عام ہو چکا ہے، اس کو گناہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہمارے گھروں کا ماحول اس طرح کا بنا ہوا ہے. گھر میں ٹی وی چل رہا ہے، کیبل چل رہی ہے، موبائل چل رہے ہیں، گانے بازے چل رہے ہیں، میوزک چل رہا ہے. یہ گھر کا ماحول گندا ہوا ہوا ہے، خراب ہوا ہوا ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی ہم ادھر نیکی کر کے گئے مسجد میں، ادھر گھر کے ماحول کو ٹھیک نہیں کیا، ساری نیکی ہماری گھر کے ماحول نے کیا کر دی؟ خراب کر دی. بازار میں ہیں، دکان پر ہیں، اب دکاندار ہے، دکان کر رہا ہے، لیکن سارا دن اس کا آمنا سامنا اجنبی عورتوں سے ہوتا نہیں ہوتا. وہ اپنی آنکھ کے زنا سے اپنے آپ کو کتنا بچائے گا؟ کہاں تک بچائے گا؟ ادھر وہ نماز بھی پڑھ کے جاتا ہے، ادھر دکان پہ جا کے 5 منٹ میں اپنی ساری نیکیاں برباد کر دیتا ہے. نازک معاملہ ہے نا، مشکل کام ہے بہت، اپنے آپ کو بچانا ہی ہوں. تو میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، نیکی کا کرنا اصل نہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا کیا ہے؟ اصل ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا ولی وہ نہیں ہے جو تسبیح اور تہجد اور نوافل بہت پڑھتا ہے. اللہ کا ولی وہ ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے کیا کرتا ہے؟ بچاتا ہے. اور ایک بزرگ کا میں نے قول پڑھا، اس کو اپنے دل پر لکھیں، بہت بڑی بات کی انہوں نے فرمایا کہ جو شخص اپنا جو دن گناہوں کے بغیر گزار لے وہ ایسا ہے کہ اس نے اپنا وہ دن اللہ کے نبی کے ساتھ گزارا. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. جو شخص اپنا جو دن گناہوں سے پاک گزار لے وہ ایسا ہے گویا کہ وہ دن اس نے اللہ کے نبی کے ساتھ گزارا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا مقام ہے اس شخص کا جو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر کے ایک دن گزار لے. تو اس دور کے اندر گناہوں سے بچ جانا خدا کی قسم کسی کرامت سے کم نہیں ہے. وہ صاحب کرامت آدمی ہے جس کا پورا دن بندہ کہے کہ یار آج کے دن میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. ہم بتا سکتے ہیں کوئی دن ایسا اپنا کہ جس میں پورا دن ہمارا گناہوں سے پاک گزرا ہو؟ نہیں بتا سکتے. بہت مشکل کام ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. ہمت کرے نا، روزے اسی کی پریکٹس ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ دل میں نورانیت آتی ہے گناہوں کو چھوڑنے سے، دل میں اللہ ایمان کی شمع کو تیز کر دیتا ہے. تو ان کے ایمان کی بیٹری کا لیول کچھ اور ہوگا، پہلے کچھ اور تھا. یہ 10 دن چونکہ مسجد کے ماحول میں رہے،
بے شمار گناہوں سے بچے نہیں بچے، مسجد میں بیٹھے ہیں نا، نہ بدنظری ہے، نہ کانوں کا گناہ، نہ زبان کا گناہ، بے شمار گناہوں سے بچیں، خدا کی قسم 10 دن میں ان کے ایمان کا لیول بہت اوپر چلا جائے گا۔ لیکن باہر کے ماحول میں جب بندہ جاتا ہے، بازار کے دنیا کے ماحول میں، تو لا محالہ قدم قدم پر گناہ، کہیں کان گناہ کرے گا، کہیں آنکھ کرے گی، کہیں زبان کرے گی، وہ گناہ ہوتے ہیں تو یہ لیول خود بخود ڈاؤن ہو جاتا ہے، ایمان کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، ایمان کی سطح نیچے آ جاتی ہے۔ تو ایمان بڑھانے کا واحد ذریعہ کیا ہے؟ ایمان کی ترقی کا واحد ذریعہ گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ جتنا گناہوں کو چھوڑیں گے اتنا، اور اس کا حل یہی ہے اپنے آپ کو جتنا گناہوں والے ماحول سے بچا سکتے ہو بچاؤ، بازار کے ماحول سے بچاؤ، اسی طرح اپنے گھروں کے ماحول کو پاکیزہ کرو، دین والا بناؤ، گناہوں سے حتی الامکان بچانے کی کوشش کرو اپنے گھروں کے ماحول کو، انشاءاللہ ایمان کی سطح بلند سے بلند تر ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔